السلام علیکم۔ پاکستان سے 10 سال بعد آزاد ہوا، لیکن ایسی ترقی کی کہ دبئی سے بھی زیادہ لوگ اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ اسلامی دنیا کا وہ جدید ملک جہاں گوگل اور مائیکروسافٹ نے بھی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ملیشیا کی۔ 2026 میں ملیشیا کے لوگ کس طرح کی جدید زندگی گزار رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے آسٹریلیا جانے کا یہ ملک واحد دروازہ کیسے ہے؟ دبئی سے زیادہ سیاح کیوں اس ملک میں آتے ہیں؟ اس ملک کی نائٹ لائف ایسی ہے جیسے آپ لاس اینجلس میں ہو۔ اس ملک کی ترقی کے 2 راز کیا ہیں؟ دبئی چھوڑ کر اس ملک میں کیوں جانا چاہیے؟ دوستوں، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلیے دوستوں، نکلتے ہیں ملیشیا کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام دی فیڈریشن آف ملایا ہے۔ ملیشیا کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 45 لاکھ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 45ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملیشیا کا کل رقبہ تقریباً 3,30,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 66ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملیشیا کی سرحد تھائی لینڈ، برونائی اور انڈونیشیا سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی کی ساحلی پٹی بھی اس سے ملتی ہے۔ دوستوں، ملیشیا ساؤتھ ایشیا کا خوبصورت مسلم ملک ہے۔ اس کا رقبہ 2 جزائر پر مشتمل ہے۔ ملیشیا میں 78% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ صرف 22% لوگ دیہات میں آباد ہیں۔ یہاں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں اور لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنی روایات سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اس ملک کی آفیشیل زبان ملائی ہے، لیکن انگریزی بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ ملیشیا میں 60% مسلمان، 19% بدھ مت، 9% عیسائی، 6% ہندو اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ اس ملک میں تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے اور سب اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ملیشیا کو جدید اسلامی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 10 سال بعد 1957 میں آزاد ہوا۔ عبد الرحمن پہلے منتخب ہونے والے حکمران تھے۔ آج اس کی ترقی اور جدید طرز زندگی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ملک آج دبئی کو بھی ٹکر دے رہا ہے۔ ملیشیا کی جی ڈی پی 430 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی 12,470 ڈالر ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی کرنسی رنگٹ ہے۔ ملیشیا کی معیشت میں سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا کردار ہے، جس میں الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور کیمیکل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹورزم انڈسٹری بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دنیا میں پام آئل کی سب سے زیادہ پیداوار بھی ملیشیا میں ہوتی ہے، جسے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ ملیشیا ان ممالک میں شامل ہے جہاں پیٹرول پانی سے بھی زیادہ سستا ہے، کیونکہ یہ پیٹرول پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور حکومت سبسڈی بھی دیتی ہے۔ اس ملک میں بھارتیوں کی تعداد تقریباً 24 لاکھ ہے اور آپ کو بڑی تعداد میں انڈین نظر آئیں گے۔ ملیشیا میں سبزہ بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں سانس کی بیماریاں نہ ہونے کے برابر ہیں اور لوگ صاف ستھری ہوا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ملیشیا کو بادشاہوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں ہر علاقے کا الگ بادشاہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی آپ کو یہاں بہت سے محلات دیکھنے کو ملیں گے۔ ملیشیا کا دارالحکومت کوالالمپور ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور آبادی والا شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 18 لاکھ ہے۔ دنیا کی مشہور عمارتوں میں سے ایک کوالالمپور کے ٹوئن ٹاورز ہیں۔ 2004 تک یہ دنیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ یہ شہر صاف ستھرا اور بے حد خوبصورت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان سے 10 سال بعد آزاد ہوا، لیکن ترقی میں بہت آگے نکل گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا۔ اس ملک میں اسلام کی آمد 10ویں صدی میں عرب تاجروں کے ذریعے ہوئی۔ اس سے پہلے یہاں ہندو مت اور بدھ مت غالب تھے۔ 18ویں صدی میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا۔ اس غلامی کے دور میں عبد الرحمن پیدا ہوئے، جنہوں نے آزادی کی تحریک چلائی اور 31 اگست 1957 کو ملک کو آزادی دلائی۔ آج انہیں بابائے ملیشیا کہا جاتا ہے۔ جدید ملیشیا کا آغاز 1981 میں ہوا، جب مہاتیر محمد وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے ملک کو بے مثال ترقی دی۔ اس ترقی کے 2 بڑے راز تھے: کرپشن فری حکومت اور تعلیم کو اولین ترجیح دینا۔ اسی وجہ سے آج ملیشیا کا شرح خواندگی تقریباً 99.5% ہے۔ اگر آپ ملیشیا میں کچھ سیمسٹر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آسٹریلیا بھی آسانی سے ویزا دے دیتا ہے۔ بچوں کو 7 سال کی عمر کے بعد اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ والدین کی مکمل محبت حاصل کر سکیں۔ یہاں پاکستانی بھی خوشی سے رہ رہے ہیں۔
بہت سے پاکستانی ہوٹلنگ، ٹورزم، گروسری سٹورز، اس کے علاوہ ریسٹورنٹ اور کپڑوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ملیشیا تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بڑی عالمی کمپنیاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ ایک مہینے کا رہائشی خرچ تقریباً 2000 سے 3000 رنگٹ تک آ جاتا ہے، جس میں کھانا اور رہائش شامل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل فرسٹ ورلڈ ہوٹل ملیشیا میں ہے، جس کے 3 ٹاور اور 7351 کمرے ہیں۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق 1,60,00,000 لوگوں نے ملیشیا کا وزٹ کیا، جبکہ دبئی میں 1,50,00,000 لوگ ہیں، یعنی دبئی سے زیادہ سیاح ملیشیا کا رخ کرتے ہیں۔ کوالالمپور کا ایئرپورٹ جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ شہر کو ایشیا کا لندن بھی کہا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں سے تقریباً 250 دن بارش ہوتی رہتی ہے۔ بلند و بالا عمارتیں اور جدید ٹرانسپورٹ سسٹم جیسے میٹرو ٹرین اور بس آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ ملک کیش لیس ہو چکا ہے اور زیادہ تر ادائیگیاں آن لائن ای والٹ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ایک وقت کا کھانا 5 سے 6 رنگٹ میں مل جاتا ہے، جبکہ ہوٹل کا کرایہ تقریباً 70 رنگٹ فی رات ہے۔ بکیت بنتانگ اسٹریٹ اپنی فوڈ اسٹریٹ اور نائٹ لائف کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں حلال ریسٹورنٹ آسانی سے مل جاتے ہیں اور خریداری کے لیے یہ بہترین مقام ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت مردیکا 118 ٹاور بھی کوالالمپور میں موجود ہے۔ اگر آپ کلچر دیکھنا چاہتے ہیں تو سینٹرل مارکیٹ کا رخ کریں۔ لٹل انڈیا بھی یہاں موجود ہے، جہاں ہر قسم کا انڈین سامان مل جاتا ہے۔ نیشنل مسجد ملیشیا اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ پترا جایا اسلامی ثقافت کا مرکز ہے اور یہاں پترا جایا مسجد بھی موجود ہے۔ باتو کیو، گینٹنگ ہائی لینڈ، پیناننگ اور لنکاوی جیسے مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ سفید ریتیلے ساحل، خوبصورت ریزورٹس اور پہاڑی مناظر دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ ملیشیا میں سرکاری تعلیم تقریباً مفت ہے، جبکہ یونیورسٹی کی فیس 10,000 سے 20,000 رنگٹ تک ہے۔ موجودہ وزیر اعظم انور ابراہیم ہیں۔ ٹورسٹ ویزا کی فیس تقریباً 88,000 پاکستانی روپے ہے، جو 3 سے 4 دن میں لگ جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔